السلام علیکم، میں ہوں عمران. آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل. اس وقت جو صورتحال ہے کرگستان کی، اس میں آپ نے سوشل میڈیا پر اور پاکستانی میڈیا میں بہت ساری نیوز چل رہی ہیں، پرنٹ میڈیا پر، ڈیجیٹل میڈیا پر. ہمارے ساتھ اس وقت جناب ڈاکٹر جان زیب صاحب موجود ہیں اور ان سے پوچھیں گے کیونکہ وہ کرگستان میں بھی کچھ عرصہ رہے ہیں، ان کے کچھ جاننے والے بھی وہاں پر ہیں اور یہ بھی جو ہیں وہ نیوز کے ساتھ بڑے ٹچ رہتے ہیں. کرگستان کے بارے میں پوچھیں گے وہاں کے حالات کیسے ہیں. ڈاکٹر صاحب، کرگستان کی جو موجودہ صورتحال ہے آپ کے پاس اس کی جو آخری اطلاعات ہیں وہ کیا ہیں؟ وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں پاکستانی کمیونٹی کے آپ جیسے قابل فخر شخصیات جو ہمیشہ کمیونٹی کی اور قوم و ملک کی خدمات کے لیے آگے آگے ہوتے ہیں، آپ سب لوگوں کا شکریہ. خالد نور صاحب آئے ہوئے ہیں، اس کا انتہائی دل سے شکریہ. عمران بھائی آئے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ بہت بہترین کام کر رہے ہیں. اور آپ تو میاں صاحب ایک ذمہ دار انسان ہیں اور آپ تو ابھی سے نہیں ہیں، کافی عرصے سے کر رہے، تو آپ لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ. جو کویشچن آپ نے کیا کہ موجودہ صورتحال میں، تو یہ ہے کہ اب اگر اپڈیٹ لینا ہے تو اپڈیٹ وہی ہے جو میڈیا بتا رہی ہے کہ سچویشن انڈر کنٹرول ہے. میرا بھتیجا ہے وہ کرغستان انٹرنیشنل یونیورسٹی میں وہاں پہ ہے، IMU میں. تو انہوں نے بتایا کہ اب یہاں پہ کچھ لوگ ہم نے دیکھ لیے کہ وہ ری گروپ ہو رہے تھے، اور تو ہم نے بھی یعنی اپنی حفاظت کے لیے ہم بھی ری گروپ ہو گئے ہیں اور وہ کر رہے. تو میں نے اس کو یہ بتا دیا کہ آیا کیا وہاں پہ سیکیورٹی ایجنسی نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا سیکیورٹی ایجنسی تو تھی اور آلریڈی حالات تقریباً انہوں نے کنٹرول کر دیا ہے، مگر اس کے باوجود آپ کو معلوم ہے کہ ایسے سچویشن میں جب ہو جاتی ہے تو معمولی جیسچر یا جو بھی چیز ہو دوسرے لوگ شک کر رہے تھے. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اوورآل اس وقت کرغستان کے درخلافہ بشمک میں حالات کافی ٹھیک ٹھاک ہے اور ایسے سچویشن نہیں ہے کہ جس پر اتنا زیادہ تشویش والی بات ہو. میں اس کنٹری میں پہلی بار گیا اور ان کی معلومات زیادہ نہیں تھی، تو جب چلا گیا تو انتہائی امپریس ہوا وہاں سے، کیونکہ میں نے وہاں کے لوگ کے بیہیویئر دیکھے، وہاں جنرل پبلک کی پرسیپشن دیکھ لیا. اور اس کو دیکھنے کے لیے میں، آپ بلیو کریں اس طرح نہیں، اگرچہ میرے ساتھ پروفیسرز تھے، یونیورسٹی کے ڈینس تھے، دوسرے لوگ تھے، اور ان سے جدا ہو کر بھی میں نے جائزہ لیا. یہ لوگ جو ہے نا غریب لوگ ہیں مگر اس کے باوجود اچھے لوگ ہیں. بس میں نے کہا کہ ہر وقت تو ہمارے پاس گاڑیاں بھی ہوتی تھی اور لوگ بھی ہوتے تھے. میں نے بچوں کو کہا کہ اس طرح کر رہے تھے کہ آج ہم پبلک بس میں چلتے ہیں کہ دیکھ لے وہ کی بیہیویئر. تو میں اپنے بچوں کے ساتھ کیونکہ اس وقت 4-5 بچے تھے ہمارے اپنے، وہ سب تھے، تو ہم بس میں چڑھ گئے. وہ ہنس رہے تھے کہ یہ بابا کیا کر رہا ہے. میں نے کہا میں دیکھ رہا ہوں. بلیو میں کہ جو ہی میں انٹر ہوا تو مجھ سے عمر میں جتنے بھی لوگ تھے وہ کھڑے ہو گئے، پلیز سر کم. ان میں ایک بندہ تھا کہ ہی واز سیمس ٹو بی سو ڈیسنٹ، اور دکھائی دے رہا تھا اور بڑا لکھا پڑھا دکھائی تھا. اس کے پلیز یور ایکسلنسی کم ہیو سیٹ. تو میں نے کہا نو 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 پرابلم یار، میں اپنی بچیوں کے ساتھ کھڑا ہوں، بچوں کے ساتھ، مجھے کوئی وہ نہیں ہے. انہوں نے کہا نو، دس از اور سوشل نام دیٹ یو مسٹ ہیو آکوپائی دس سیٹ. اچھا کیوں؟ میں نے کہا یہ کیوں؟ وہ آدمی جو تھا نا، وہ میں اس کے قریب بیٹھا تھا اور وہ کھڑا تھا. تو میں نے کہا آپ کہاں سے؟ اس نے کہا میں پاکستان سے ہوں. میں نے کہا پاکستان میں تو اس طرح بسز میں اس طرح نہیں ہوتا ہے، آپ یہاں پہ کیوں کر رہے ہیں یہ بھی ہے. انہوں نے کہا دیکھو یہاں پہ یہ سوشل نام ہے کہ بڑا عیب تصور کیا جاتا ہے، بلکہ جرم تصور کیا جاتا ہے کہ جب پبلک پلیسز پر کوئی بڑا آپ سے آ جائے اور آپ ادھر اس کو رسپیکٹیبل کمفرٹیبل سیٹ نہ دے. میں نے کہا یہ تو بڑی اچھی. اچھا اس کے بعد ایک اور لڑکی آئی جو مجھ سے عمر میں زیادہ تھی، عورت تھی، تو میں نے اس کو جوڑ دیا. تو پیپل اپریشیٹڈ. جب ہم جا رہے ہوتے تھے، ابھی ٹیکسی اشارے سے کافی دور ہے، ادھر سے انہوں نے روک دیا. کیوں؟ سارے لوگ روک گئے کہ ایک عورت ہے یا ایک پیدل پیڈسٹرین ہے، وہ روڈ کراس کرنا چاہ رہے ہیں، اور ابھی وہ فٹ پاتھ پر آئے بھی نہیں ہیں اور لوگوں نے گاڑی کھڑی کر دی. آپ کی ساری گفتگو کا جو نچوڑ یہ ہے کہ آپ نے کرگستان کی ماشاءاللہ بہت زیادہ تعریف کر دی. کرگستان آپ نے جو شو کروایا جنت کا، وہ ایک دوسرا، یہ پھر کیسے ہو گیا؟ یہ 13 مئی سے لے کر اب تک جو حالات خراب ہوئے، اور میں ویڈیوز آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، وہاں کے افیشلز گورنمنٹ کے جو پولیس کے اہلکار ہیں
وہ بھی کھڑے ہیں اس موب میں, وہ کچھ نہیں کر پا رہے. اتنا آپ نے بتایا کہ وہاں پہ کتنی ڈیسنٹ لوگ ہیں, تہذیب بڑی رچ ہے ان کی, رچ کلچر ہے, لیکن پھر یہ کیوں ہوا؟ یہ اس بات پر میں آ جاتا ہوں, یہ جو ایونٹ ہوا ہے نا, میں نے وہاں پہ جو ایمبیسی کے ذمہ دار آدمی تھے, وہ ایمبیسڈر اس وقت نہیں تھا, تو سیکنڈ پرسن طارق صاحب تھے ہمارے مردان کے, وہ آفیشل دفاع سیکرٹری, اس کے ساتھ ملاقات ہو رہی تھی. تو میں نے اس کو بولا کہ مجھے تو اتنی زیادہ معلومات نہیں تھی, 4-5 یونیورسٹی کی معلومات تھی. وہاں پہ ویسے بشکیک میں مور دین 12 ایک درجن سے زیادہ میڈیکل یونیورسٹی, میڈیکل یونیورسٹی, رائٹ. مور دین, باقی سارے ممالک کے لے کر کافی ساری یونیورسٹی. تو میں نے اس کو بولا کہ یہاں پہ 5,000 تو کم از کم مطلب ہے کہ ہوں گے میڈیکل اسٹوڈنٹ. نہیں, ہمارے جو ہیں وہ تقریباً میں آپ کو 12,000 کے میں آپ قریب کو بتاؤں, اس وقت اس نے کہا کہ کیا بات کر رہے ہو ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ 25,000 اسٹوڈنٹس ہیں. اس نے کہا کہ 25,000, تو اس نے کہا سارے پاکستان میں ملا کر 15,000 ہیں اور یہاں پہ 25,000 ہیں. تو ظاہر بات ہے ہم تو اپنے ملک اور قوم کا سوچتے ہیں, تو میں نے اس کو ملٹیپلائی کیا کہ یار ہمارا کتنا ایکسچیکر جاتا ہے باہر ممالک میں, کتنے ڈالر جاتا ہے, کیونکہ ہر بچہ $200-300 تو مہینے کا خرچ کرتا ہے. اتنا صحیح ہے. تو یہ کیوں اس طرح نہیں کر رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بار بار لکھا ہے کہ پاکستان میں میڈیکل ایجوکیشن کو فیسیلیٹیٹ کرو, اس کو زیادہ کرو, تاکہ یہ پیسے لوگ یہاں پہ تو نہیں آئیں گے, مگر یہ کہ اگر وہ کرغزستان میں نہیں آتے تو وہ چائنا میں جاتے, کوریا میں جاتے, ملیشیا میں جاتے, یورپ میں کسی بھی جگہ میں جاتے. ہماری قوم کی بدقسمتی یہی کہ ہماری ملک کے جو حکمران ہیں, جو ذمہ دار لوگ ہیں, وہ ان میں ویژن بھی نہیں ہے, ڈیسیجن کے لیے وہ آگے نہیں آ سکتے, اور ان چیزوں کا ان کو احساس نہیں ہے. اچھا, جہاں آپ کی جو بات ہے نا, اس پر اگر آپ بات ہے, اس وقت ہم نے یہ محسوس کیا کہ وہاں پہ ایک فری قسم کا سسٹم ہے ہر آدمی. یہ جو واقعہ اس سے سب وہ ہے کہ وہاں پہ ایک ڈپریویشن کا احساس ہے وہاں پہ لوگوں میں. ڈپریویشن کا احساس اس لیے کہ وہاں پہ زیادہ سے زیادہ سے, میں نے بڑے پروفیسر کو دیکھا تو ان کو میں نے تنخواہ پوچھا تو انہوں نے کہا دے آر گیونگ اس $100. تو $100 تو کے ڈی میں تقسیم کر کے وہ 300 کے ڈی بن جاتے, 30 کا ڈی. 30 کے قریب. میں نے کہا کیا آپ 30 کے ڈی میں آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ میں نے کہا دوسری یونیورسٹی میں وہ 100 وہ دیتے, میں وہ کہہ رہے کہ 3 یونیورسٹی سے میں جاب کر لیتا ہوں, 3 یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں. 3 یونیورسٹی کا مجھے 300, جب میں نے کہا کہ تو مور دین لیس دین یا راؤنڈ اباؤٹ 100 کے ڈی. تو جب آپ ہارورڈ یونیورسٹی کا ایک سرجن ہو, انٹرنیشنلی فیمس آدمی ہو, اور اس کی آمدنی کی یہ صورت حال ہو کہ وہ 100 کے ڈی نہیں کما سکتا, جبکہ پاکستان کویت میں یہاں پہ ہزاروں کے ڈی دے رہے ہیں. ان کی بھی یہ خواہش تھی کہ ہم کسی طرح کولیبریٹ کر کے پاکستان وہاں پہ ہمیں چانس مل جائے کویت میں جاب کا. سن رہے تھے, ان کو معلوم تھا کہ کتنی زیادہ ہے. تو یہ اکنامک ڈپریویشن بہت زیادہ ہے. وہاں پہ قبائلی سسٹم ہے, ٹرائبل سسٹم ہے. مناس جو ان کا وہ ہے نا, بڑے بڑے قبائل وغیرہ, وہ حکومت ہمیشہ انسٹیبل ہوتا ہے, حکومت سٹرانگ نہیں ہوتی. تو اب اگر آپ سیکورٹی کا معاملہ حکومت سے وہ کر رہے ہیں اور وہ لوگ سامنے ہوں, تو وہ تو بھی جس طرح کی دوسرے ممالک میں, ہمارے ہاں تو پاور پر ملٹری آ جاتی ہے, دوسرے آ جاتے ہیں تختہ الٹا لیتے ہیں, وہاں پہ کوئی قبیلہ آ کر قبضہ کر لیتے ہیں, اپنا وہ اسٹیبلش کر لیتے ہیں یا کوئی. تو اس سلسلے میں یہ نہیں کر سکتے, مگر اوورآل ان لوگوں میں خود یہ احساس ہے کہ ہمیں ان سے لینا دینا نہیں ہے, اپنے اس کے پرام طور پر رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, اب بات کرتے ہیں پی ایم ڈی سی کے بارے میں. پی ایم ڈی سی آپ کا بھی میڈیکل سے تعلق رہا ہے, ابھی بھی ہے. پی ایم ڈی سی کیوں نہیں اس چیز کو چیک کرتی؟ جو ریکوائرمنٹس ہمیں پاکستان میں چاہیے وہ وہاں پر نہیں ہیں, اور ہمارے بچے وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, تو وہاں کہیں نہ کہیں تو مسئلہ ہے نا, پرابلم ہے, اس کو کیوں نہیں حل کیا جا رہا؟ اچھا, میں آپ کو بتا دوں, اس کی پی ایم سی جو عمران خان کے بعد اس وقت ان سے نام چینج کیا تھا. اچھا اچھا, اب پی ایم ڈی سی دوبارہ ہو گئے. پی ایم ڈی سی کی میں اس سلسلے میں ذاتی طور پر اس کی حمایت میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے. وہ اس لیے کہ وہ ان کے ایک جورسڈکشن بس معاملے پر ہے نہیں. دوسری بات ہے کہ پی ایم ڈی سی وہاں پہ مطلب ایگزام کنڈکٹ کرتے ہیں, وہ وہاں سے فارغ ہو جائے, وہ ایگزام لے لیتے ہیں. کسی بھی باہر ملک سے جب ڈگری لے لیتے ہیں تو وہ ان کو ایگزام دینا پڑتا ہے. اگر وہ ایگزام دے رہے ہیں اور وہ اسٹرکٹ دے رہے ہیں اور اس میں بچے پاس ہو رہے تھے, اٹس اوکے. اور ان کی طرف سے وہ مانیٹر بھی کر رہے ہیں, جا رہے ہیں. یعنی بہت سے کالجز کو انہوں نے ریکگنائز نہیں کیا تھا, مگر جب ان کو کنڈیشن بتا دی گئی, پری کنڈیشن کا ہماری یہ چیزیں, اور پھر مانیٹر ہو گئے, تو پی ایم ڈی سی کا رول میں وہاں پہ
اتنا زیادہ نہیں ہوتا وہاں پہ فری دینا چاہیے کوئی پرابلم نہیں مگر جب یہ واپس ہو جائے تو ان کے بچوں کے لیے مطلب ہے کہ ہاؤس جاب کی فیسیلیٹیٹ بھی کرے آگے اگر اسپیشلائزیشن کر رہے ہیں تو وہ بھی فیسیلیٹیٹ کرے اور وہ ان کی یہ ضروری تھی میں اس فیور میں ہوں ہاں پی ایم ڈی سی کا یا اپنے جو ادارے ہیں اس میں اور گورنمنٹ کا اس کو مورد الزام اس لیے ٹھہرا رہا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کی جو میڈیکل کی ایجوکیشن کو اتنا ویگ رکھا ہوا ہے اتنی مشکل بنایا ہوا ہے کہ لوگ بچے کوئی بھی بچہ 90 مطلب پلس سے بھی مارکس لے کر وہاں پہ ایڈمیشن نہیں سکتے کیوں کرغستان یا دوسرے ممالک کی طرح انہوں نے کہا آپ پڑھنا چاہتے فرسٹ ڈویژن ہے ٹھیک ہے آپ جوائن کرو اگر آپ نے مانیٹر کر دیا ہماری مطلب ہے کہ سیمسٹر وائز ایگزامز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں سمپوزیم اگر آپ نے اس میں اچھا مارکس لے لیا تو اگر نہیں ہوا تو یو شوڈ بی ڈراپ آؤٹ تو اسی طرح میں نے کہا کہ یہ جو پرائیویٹ یونیورسٹی کو زیادہ کر دیں ان کی تعداد ان کی استطاعت بڑھا دیں اور سیکنڈ شفٹ بھی شروع کر دیں کیوں آپ جو میڈیکل ایجوکیشن ہے نا یہ ابھی دنیا گلوبل ویلیج ہے یہ پاکستان کی ریکوائرمنٹ کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے مت کر لیں ان کی یہ فکر لے کہ یہ لگی ہوئی ہے کہ اگر ہم نے زیادہ کر دیا تو ہم اس کو کپائیں گے کس طرح اور پھر جا کر یہ جو ہے نا زیادہ ہو جائے پی ایم ڈی سی کا رول اس میں ایکسٹینڈ کرنا چاہیے اس کو اوپن کرنا چاہیے ہر جگہ پہ کالج یونیورسٹی نرسز ڈاکٹر فارماسسٹ ان کو وہ کریں لیبارٹری والے تاکہ ہم دنیا میں یہ جو ہے نا اپنا ایک کموڈٹی کے طور پر ہم پہچانے جائیں کہ پاکستانی کیا مشہور ہے ڈاکٹر کیا سپلائر کر رہا ہے ڈاکٹروں کو سپلائی کر رہا ہے تو دس شوڈ بی ڈن اینڈ مسٹ بی ڈن دس اپرچونٹی جی اس سچویشن کے بعد ابھی جو کرغستان کی گورنمنٹ ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھ تو گئی ہو کہ 80 سے لے کے لاکھ کے قریب اوورسیز اسٹوڈنٹ ہے ریونیو کتنا زیادہ ہے ٹھیک ہے اب وہ سر پکڑ کے بیٹھ تو گئے ہوں گے بھائی غلطی تو ہو گئی ہم نے کنٹرول کیوں نہیں کیا فیوچر میں آئی ہوپ کہ اس پہ ایک سخت قسم کا لا آئے گا اس میں شک نہیں ہے اور میں تو ذاتی طور پر ابھی گورنمنٹ کے لوگوں سے کبھی ملا نہیں اور کل میں شاید سفیر کے ساتھ بات کروں اور ابھی اگر وہ طارق وغیرہ ہم چلے جائیں گے اس موضوع پر بات کریں مگر مجھے معلوم ہے کہ وہ لوگ اپنے ملک کے لیے اپنے اداروں کے لیے سو کیئرنگ پیپل بہت زیادہ کیئرنگ اور اس ایشو کو بھی میں نے آپ کو دیا کہ جب میں سفیر سے بات کر رہا تھا تو میں نے کہا یار آپ اپنا جو ہے نا اسپیڈ لمٹ بڑھا دو تاکہ میں کہتا ہے میں نے 10-15 کلومیٹر کا فاصلہ میں نے ایئرپورٹ پر جاتے ہوئے 1 گھنٹہ ہمارا لگ گیا کیونکہ اسپیڈ لمٹ آپ نے 60 رکھا ہوا ہے تو اس طرح کس طرح پاسبل ہے تو اس نے کہا کہ یار یہ چیزیں ہم ایک بڑا اشارہ بنا رہے ہیں اور دوسرے مگر سیفٹی کے خاطر ہم نے کہا مگر دس پوائنٹ آئی ول ریز ٹو مائی کنٹری یہ ہونی چاہیے تو اس طرح میں دیز پیپل دے آر کیئرنگ اچھا اس کے بعد پھر ان کو لوگوں کو مائل کرنے کے لیے مجھے کہہ رہے کہ آپ آ جائیں ہم آپ کو بتا دیں گے تو میرے خیال میں وہ لوگ کریں گے اور کر رہے ہوں گے اور پاکستان کے ساتھ ان کے انتہائی اچھے ریلیشن ہیں بہت زیادہ پبلک لیول پر بھی گورنمنٹ لیول پر بھی تو بالکل ان کے لیے سروائیول کے لیے یہی چیزیں ہیں کیونکہ یہی پاکستانی وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں یا پاکستانی وہاں پہ جا کر ایجوکیشن کے سلسلے میں اپنی خرچہ کر رہا ہے اور دوسرے کر رہے ہیں اور تو جو آپ کی رائے ہے نا جب 25,000 پاکستانی ہوں گے تو اسے ڈبل ٹرپل تو یہ جو آپ تعداد بتا رہے ہیں یہ کم بتا رہے ہیں کم یہ زیادہ ہے یہ لاکھ کے اوپر ہے اور یہ صرف یہ نہیں ہے صرف بشکیک میں باقی سارے بڑے بڑے شہروں میں بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں اور اس کا آپ میلیو کریں کہ وہاں پہ اپنے بشکیک کے جو اپنے ڈاکٹر کوئی نہیں ہے اچھا ٹیچر بھی کوئی نہیں ہے انڈین آئے ہوئے ہیں پاکستانی آئے ہوئے ہیں دوسرے ممالک سے لوگ لگے آئے اسٹوڈنٹ بھی وہاں پہ ان کے ہیں ٹیچر بھی ان کے ہیں وہاں پہ ان کو بیسک لینگویج پڑھانے کے لیے وہاں پہ لوکل وہ ہے کچھ صحیح افسوسناک ایونٹ تھا ٹرانزٹ ایونٹ تھا کسی سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق نہیں تھا ہوا بچوں میں اس طرح ہو جاتا ہے تو اس وقت ہمیں اس کو کول ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے اپنے بچوں کو بھائیوں کو بیٹیوں کو سمجھانا چاہیے کہ پلیز بی کول یہاں پہ ریسپیکٹ کرو یہاں پہ امپرائر کو برداشت کرو اس کا ریپرکشن کوئی آگے نہیں ہوگا انشاءاللہ وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ یار یہ ہماری کسی ملک کے ساتھ دشمنی ہے ضرورت اس ہماری کی ہے کہ اس کو کنٹرول کر کے مطلب اس حالات کو کنٹرول کیا جائے آئندہ کے لیے حکومت پاکستان وہ اقدامات کرے کہ دنیا سے بچے ہمارے ساتھ پڑھنے کے لیے آئے اس جو ٹائٹ پوزیشن رکھی ہوئی جو میڈیکل ایجوکیشن کو اس کو لوز کیا جائے ہمارے بچوں تو الحمدللہ پڑھے جس طرح بھی ہوں آنے والے بچوں کے لیے ہمیں فکر ہے کہ یہ آپ کے بچے ہمارے جو دوسرے بچے تاکہ ان کو یہ اپرچونیٹی مل جائے جو پڑھا سکتے بے شک ان کی انٹرسٹ ہے پڑھنے دو ان کو
چھوڑ دو ان کے کچھ کالجز کو آپ تب کمپٹیشن میں رہے وہ فری ایجوکیشن دے دو، باقی آپ کماؤ، اپنے اداروں کو بھی چلا دو، ملک کو بھی چلا دو، اور لوگوں کے بھی پیسے باہر ممالک میں خرچ کرنے کی بجائے اپنے ملک میں رکھو، تو انشاءاللہ یہ بہتر ہوگی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بڑی ڈیٹیل میں بتایا، اور آئی ہوپ کہ بہت سی باتیں جو ہیں وہ کلیئر ہو گئی ہوں گی، اور انشاءاللہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ جو پاکستانی اسٹوڈنٹ وہاں پر ہیں فیوچر میں بھی جو جائیں گے ان کے لیے بھی انشاءاللہ آسانیاں پیدا ہوں گی۔ کرگستان ہمارا دشمن ملک نہیں ہے، انشاءاللہ ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ ہماری گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر کوئی نہ کوئی معاملات جو ہیں وہ سیٹ کریں گے۔ آئی ہوپ ایوری تھنگ ول گوئنگ ٹو گڈ۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔